वासिफ फारूकी साहब की पत्नी का यानी भाभी का हुक्म है कि 15 मिनट के अंदर घर आ जाओ, लिहाजा मैं उनको बुला रहा हूँ। یہ سہارا لینا پڑتا ہے کبھی کبھی، اور یہ ایسا جھوٹ ہے جو میرا خیال ہے ہر شخص بولتا ہے، تو اس کو برا بھی نہیں ماننا چاہیے۔ ملک زادہ صاحب جہاں پھٹ جائے وہاں رسول نہیں ہوتا ہے۔ تو پرویز ملک زادہ نے ایک اسٹیٹس ڈالا تھا کہ اگر ابو حیات ہوتے تو ہم ان کی 90th برتھ اینیورسری مناتے۔ مجھے یہ عجیب سی بات لگی، جب بہرحال اولاد ہیں وہ ان کی، تو میں نے لکھا تھا نیچے کہ اگر حیات ہوتے کا تصور کیا آپ ان کو مردہ سمجھتے ہیں؟ میں نے لکھا تھا، میں نے کہا آپ ان کی 90th برتھ اینیورسری منائیے اور ہم سب لوگ مل کے اس اینیورسری کو منائیں گے، وہ ہیں ہمارے درمیان موجود، یہ تصور رکھیے اپنے ذہن میں۔ آج ان کا یوم ولادت ہے، تو 4 مصرعے پیش کرتا ہوں۔ جاوید صاحب بھی موجود ہیں، پرویز صاحب بھی ہیں، فوزیہ صاحبہ بھی ہیں، اور تمام اہل خانہ ہیں۔ تو اب کھاؤ یار، کم ذرا سنو بھی تو، مستقل کھا رہے ہو جب سے۔ نہیں مجھے بھی ہے، میں نے کم کھایا نا، کام ہو گیا میرا۔ آج آپ 4 مصرعے سماعت کیے۔ نہیں، جن کو روزہ رکھنے کی عادت ہے ان سے کوئی کچھ نہیں پوچھتا۔ میں 4 مصرعے وقت کا ضیاع نہیں ہونا چاہیے وقت کا۔ میں عرض کرتا ہوں کہ زمانہ بھلا دے یہ ممکن نہیں ہے، زمانہ بھلا دے یہ ممکن نہیں ہے، محبت بھرے پیکرو قد کی باتیں۔ زمانہ بھلا دے یہ ممکن نہیں ہے، محبت بھرے پیکرو قد کی باتیں، اور ادب کا جہاں ذکر ہوگا تو ہوں گی ملک زادہ منظور احمد کی باتیں۔ بس جاؤں؟ زمانہ بھلا دے یہ ممکن نہیں ہے، محبت بھرے پیکرو قد کی باتیں۔ ارے بھائی آپ نے جو عنوان ہے اس کا مقصدیت کو حل کر دیا۔ محبت بھرے پیکرو قد کی باتیں، اور ادب کا جہاں ذکر ہوگا تو ہوں گی ملک زادہ منظور احمد کی باتیں۔ اب ایک مطلع اور 2 شعر، حالانکہ مجھ پر قید نہیں ہے ان کے 3 شعر کی، اگر ہوگی بھی تو میں مانوں گا نہیں، لیکن میں خود بھی جانتا ہوں کہ اختصار کہاں کرنا چاہیے، اس لیے ایک مطلع 2 شعر پڑھتا ہوں۔ عرض کرتا ہوں، ایک 4 مصرعے سن لیجئے پہلے آپ، کہ جہاں ہر ایک چہرے پر محبت رقص کرتی تھی۔ میں کوئی حوالہ نہیں دے رہا ہوں، براہ راست پڑھتا ہوں 4 مصرعے، تمہید کی ضرورت نہیں۔ جہاں ہر ایک چہرے پر محبت رقص کرتی تھی، وہاں ہر مسکراتی آنکھ کو نم کر دیا تم نے۔ جہاں ہر ایک چہرے پر محبت رقص کرتی تھی، وہاں ہر مسکراتی آنکھ کو نم کر دیا تم نے، اور وہ جس کے حسن پر سارا زمانہ رشک کرتا تھا، اسی دھرتی کی جنت کو جہنم کر دیا تم نے۔ وہ جس کے حسن پر سارا زمانہ رشک کرتا تھا، اسی دھرتی کی جنت کو جہنم کر دیا تم نے۔ مطلب حاضر خدمت کرتا ہوں صاحب کہ دل سے نکلی ہوئی معصوم صدا پہنچی ہے، دل سے نکلی ہوئی معصوم صدا پہنچی ہے، جس جگہ کچھ نہیں پہنچا ہے دعا پہنچی ہے۔ دل سے نکلی ہوئی معصوم صدا پہنچی ہے، جس جگہ کچھ نہیں پہنچا ہے دعا پہنچی ہے۔ اور شعر عرض کرتا ہوں کہ اب تو راہوں کا تصور بھی اذیت ہے مجھے، اب تو راہوں کا تصور بھی اذیت ہے مجھے، جس شان سے 87 برس کی زندگی اس دنیا میں گزار کر آرام فرما رہے ہیں ملک زادہ صاحب، وہاں تک اپروچ بہت خواب سا لگتا ہے۔ اگر ہم لوگ زندہ بھی رہ گئے اتنے دن تو اللہ جانے کیا نوبت ہوگی۔ بہرحال آخری لمحے تک وہ بالکل ایکٹیو رہے، اور چند دنوں کی بیماری کے بعد وہ رخصت ہو گئے تھے ہم سے، لیکن میں نے آج تک یہ ذہن میں نہیں آتا ہے کہ ملک زادہ صاحب ہمارے درمیان نہیں ہیں۔ ان کو دیکھتا ہوں، سب کو دیکھتا ہوں۔ ملک زادہ صاحب کی جو خوبیاں تھیں وہ ہم لوگوں میں سے کتنوں میں ہیں، اس کا احتساب ہمیں کرنا چاہیے، اور اگر ان کے کچھ خوبیوں کو بھی ہم اپنا لیں گے تو زندگی کامیاب ہو جائے گی، میرا یقین ہے۔ عرض کرتا ہوں کہ اب تو جس جگہ کچھ نہیں پہنچا ہے دعا پہنچی ہے،
اور اب تو راہوں کا تصور بھی اذیت ہے مجھے، اب تو راہوں کا تصور بھی اذیت ہے مجھے، اب تو پیروں کی تھکن ذہن تک آ پہنچی، اب تو پیروں کی تھکن ذہن تک آ پہنچی ہے، اور جس جگہ کچھ نہیں پہنچا ہے دعا پہنچی ہے۔